السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہٹلر دنیا میں آیا اور دنیا سے چلا گیا، مگر اس کے چاہنے والے اور ماننے والے ابھی بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ بلکہ اکثریت جو ہے وہ پائی جاتی ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بل پاس کیا، ایک نیشنل اسمبلی میں بل پیش کیا جس کا نام انہوں نے رکھا پیمرا امینڈمنٹ بل آف 2023۔ میں نے کیوں ان لوگوں کو ہٹلر کے ساتھ تشبیہ دی، اس کا آپ کو بھی علم ہوگا۔ تشبیہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ جن ریفارمز کو، جن پرنسپلز کو فالو کر کے ہٹلر نے اپنے رول کو لمبا کیا تھا، جرمن کے اوپر اس نے اپنا ہولڈ رکھا تھا، اس میں ایک سب سے بڑا ریفارم، ایک سب سے بڑا پرنسپل اس کا یہ تھا کہ میڈیا کو کنٹرول کر لیا جائے، اس کو جکڑ لیا جائے، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا جائے، فریڈم آف سپیچ کو ختم کر دیا جائے۔ جو کوئی لکھے گا وہ پہلے ہمیں بتائے گا، پھر وہ چھاپے گا، پھر وہ پرنٹ ہوگا، پھر وہ شائع ہوگا۔ خبر جو پسند ہوگی وہی شائع ہوگی، جو ناپسند خبر ہوگی اس خبر کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور خبر کو لکھنے والے کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یہ وہ ریفارمز تھے، یہ وہ پرنسپلز تھے جن کی وجہ سے ہٹلر نے جرمنی کے اوپر راج کیا، اور آج انہی پرنسپلز کو اپلائی کیا جا رہا ہے میرے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر۔ According to the recently data that is released by World Freedom Index، پاکستان کا 180 ممالکوں کے اندر 150واں نمبر ہے فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ نمبر پہلے 157 پہ ہوا کرتا تھا، ہم نے بڑی محنتوں اور کوششوں کے بعد اس کو 150 تک لے کر آئے، اور جو ریفارمز اور جو سٹیپس اور جو جس قسم کے بل ان دنوں میں پیش کیے جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، میں بھی یہ دوبارہ 157 پر چلے جائے یا 150 سے شاید 180 کی طرف یا کلوزسٹ ٹو 180 ہو جائے، کیونکہ اس بل کے اندر جتنی ریسٹرکشنز اپلائی کر دی گئی ہیں میڈیا اور جرنلزم کے اوپر، ان سے تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید ہم 180 کا نمبر بھی کسی ٹائم پہ کراس کر جائیں، وہ کہ وہ ہے نہیں ہے۔ اس بل کے اندر جو سب سے بیسک باتیں کی گئی اس میں ایک بات بڑی عمدہ تھی جس کی تعریف کرتا ہوں میں، وہ تھی کہ ہمارے میڈیا چینلز کے اوپر صرف پولیٹیکل گپ شپ ہوتی ہے، صرف یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ کس نے ملک سے آنا ہے اور کس نے ملک میں جانا ہے، پاور کس کو دینی ہے، کس سے لینی ہے۔ ان ڈسکشن سے ہٹ کر بھی تھوڑا سا کیا گیا، انہوں نے یہ کہا ہے اس بل کے اندر کہ ہم انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کچھ کام کریں گے، ایجوکیشن کے حوالے سے، انفارمیشن کے حوالے سے کوئی پروگرامز کریٹ کریں گے جو ان چینلز کے اوپر آیا کریں گے، جس سے لوگوں کو کافی سارا فائدہ ہوگا، اور اس چیز کو میں بڑی خوشائن چیز سمجھتا ہوں اور اس کی میں تعریف کرتا ہوں۔ اور دوسری طرف انہوں نے تنخواہوں کا ذکر کیا، جو پیمرا کے جو ملازمین ہیں، جو اس سارے میڈیا انڈسٹری کے ساتھ لوگ منسلک ہیں، جرنلزم کے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں، ان کی تنخواہوں کے اوپر بات کی گئی، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں لائی گئی جو کہ بیسک مقصد تھا، جو پرائمری گولز تھے ہماری حکومتوں کے، انہوں نے ان کو اچیو کرنے کی کوشش کی۔ ان دو چار اچھی چیزوں کے پیچھے انہوں نے ان چیزوں کو رکھا جو بیسک گولز تھے۔ ان میں سب سے بڑا گول یہ تھا کہ تمام چینلز کو ہم نے سرکاری چینل بنانا ہے۔ میں لفظ سرکاری چینل اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پی ٹی وی کے اوپر صرف وہی خبر نشر کی جاتی ہے جس کی اجازت دی جاتی ہے۔ امریکی سنیوں کا حملہ اور اس طرح کی تمام خبریں اب آپ کو جیو نیوز، سما نیوز اور اس طرح کے دیگر باقی چینل پر بھی سننے کو ملا کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو بیسک چیزیں تھیں اس میں سے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دی کہ جو پہلی بات جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے مریم اورنگ صاحبہ کی طرف سے، وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ یہ بل جو ہے وہ گورنمنٹ کا بل نہیں ہے، بیسیکلی یہ صحافیوں کا بل ہے، یہ عام عوام کا بل ہے، عوام الناس کا بل ہے۔ حالانکہ نہ تو عوام الناس سے پوچھا گیا اس بل کے حوالے سے، اور نہ ہی جرنلسٹ سے پوچھا گیا جن کے حوالے سے، جن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیسیکلی یہ بل لایا گیا ہے، جو مریم اورنگ صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ تو اس کے اندر جو سب سے اہم بات اور اہم پوائنٹ جو انہوں نے دیا، اس میں فائنز امپوز کیے گئے ہیں، فائن کی جو اماؤنٹ ہے اس کو ریز کر دیا گیا۔ پہلے یہ فائن 1 ملین ہوا کرتا تھا، اس کو 10 ملین تک کر دیا گیا۔ یہ فائن بیسیکلی اس لیے اپلائی ہوتا تھا کہ اگر آپ کو ایک غلط خبر کوئی چینل شائع کر رہا ہے یا کوئی صحافی ایک غلط خبر پھیلا رہا ہے، اگر وہ خبر صادر نہیں ہوتی، اس کی تصدیق وہ نہیں کر پاتا یا وہ irrelevant ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر یہ فائن امپوز کیا جاتا تھا۔ اس فائن کی اماؤنٹ کو بڑھا دیا گیا، اور اس سے بڑی اہم بات دو کلازز کا استعمال کیا گیا، دو لفظوں کا استعمال کیا گیا جس کی کوئی تشریح نہیں دی گئی۔ ایک مس انفارمیشن کا لفظ استعمال کیا گیا اور ایک ڈس انفارمیشن کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے لفظ کو استعمال تو کر دیا، اب اس کا آگے استعمال انہوں نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ جو خبر ان کو پسند آیا کرے گی وہ تو انفارمیشن کلیئر ہوگی، اس کو انفارمیشن مانا جائے گا اور تسلیم کیا جائے گا، اس کو شائع کر دیا جائے گا۔ اور جو انفارمیشن، جو خبر ان کے خلاف ہوگی یا جو ان کو پسند نہیں ہوگی، چاہے وہ سچی ہو، اگر
ان کو پسند نہیں ہوگی تو وہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے زمرے میں آئے گی اور چینل کے اوپر پابندی لگ جایا کرے گی، اور جو صحافی اس خبر کو دیا کرے گا یا اس کو سنایا کرے گا اس صحافی کے اوپر بھی بہت ساری ریسٹرکشنز اپلائی کی جائیں گی اس ایکٹ کے تحت۔ یہ ایک بیسک کام جو ہے یہ جو ایک پرائمری گول تھا بیسیکلی ساری 13 مہینے کی کاوشوں کا، وہ یہ تھا کہ ہم نے اس میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے۔ ہم جو کہیں گے وہ یہ کرے گا، یہ وہ نہیں کرے گا جو یہ چاہے گا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ خبر جب صحافی کو ملتی ہے وہ اپنے سورسز سے اس کو چیک کرتا ہے، چیک کرنے کے بعد اس کو شائع کرتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کچھ ایسے صحافی ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں جو انفارمیشنز کریٹ کرتے ہیں، جو سٹوریز بناتے ہیں، جن کو ٹیبل سٹوری کا نام دیا جاتا ہے، بیٹھتے ہیں کوئی بھی بات گھڑتے ہیں اپنی اور سنا دیتے ہیں، اس کی تو ہم تردید کرتے ہیں اور اس کے ہم مخالف بھی ہیں اور خلاف بھی ہیں، لیکن ایک ایسی خبر جس کے اندر سچائی ہو، جو تصدیق ہو رہی ہو، اور اس کو دبا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، تو پھر عرش شریف جیسے واقعے آپ کے سامنے ہیں۔ باقی ایسے کئی صحافی ہیں جن کو جو بچنے کی خاطر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نہیں جا رہے بلکہ وہ یو اے ای اور یو کے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ پریس ہے، یہ وہ میڈیا ہے جس کو ڈیموکریسی کا پلر مانا جاتا ہے، جس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ جمہوریت کی بنیاد اس فری پریس کے اوپر لائے کر رہی ہوتی ہے، اور اسی پریس کو آج ہم نے اس قدر دبا دیا ہے۔ اس کو فری تو بالکل ہم نے ہونے پہلے بھی نہیں دیا تھا، اور آج جو تھوڑا بہت فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا اس کو دوبارہ ہم نے اپنے انڈر کر لیا ہے، کنٹرول میں کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے آج ماشاءاللہ ہم 150th پوزیشن پہ، جو میں آپ کو پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں، فیکٹ اینڈ فگرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سب لوگوں کے، جدھر سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ فریڈم آف سپیچ کی حالت میرے ملک میں یہ ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں شاید یہ اداروں کو پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی، شاید میں آج اپنے آفس سے نکل کر گھر جا پاؤں گا بھی کہ نہیں، کیونکہ فریڈم آف سپیچ اس ملک کے اندر اس حد تک کنٹرول ہو گئی ہے کہ آپ کو بولنا بھی سوچ سمجھ کر پڑتا ہے۔ آپ کے من میں جو آئے گا وہ آپ کبھی نہیں بول سکیں گے، آپ صرف وہی بولیں گے جو اگلے کو پسند آئے گا، وہ نہیں بولیں گے جو آپ کے دل میں آئے گا، جو آپ کو پسند ہے۔ اس کے اوپر ایک امریکن جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بڑی پیاری سٹیٹمنٹ دی، وہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف دا پریس از ناٹ جسٹ امپورٹنٹ ٹو ڈیموکریسی، وہ کہتے ہیں اٹ از ڈیموکریسی، کہ جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ ڈیموکریسی کا پلر یا بنیاد نہیں، وہ اس کو ہی ڈیموکریسی کہہ رہے ہیں، وہ اسی کو جمہوریت کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے، اور ہم نے اس چیز کو اس قدر کنٹرول کر دیا ہے، اور پھر ہم اپنے ملک کا نام لکھتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ کدھر گئی یہ جمہوریت؟ یا اس لفظ کو صحیح کر لیں یا ملک کے اندر فریڈم آف سپیچ کو ٹھیک کر لیں۔ اب نہ سمجھ آنے والی بات تو صرف اتنی سی ہے کہ پھر میرے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کیسے رکھ دیا گیا؟ یہ صرف اسلامی پاکستان یا پاکستان کیوں نہیں تھا؟ اگر اس میں فریڈم آف سپیچ کو آپ نے کنٹرول کرنا تھا تو یہ پھر لفظ جمہوریت یا جمہوریہ اس میں سے نکال دیا جائے۔ میری اداروں سے گزارش ہے اور میں یہ اپیل اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فریڈم آف سپیچ کو تو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ تو آپ نے اپنے کنٹرول میں رکھنی ہے، وہ تو آپ نہ کسی کو دے سکتے ہیں اور نہ آپ نے آج سے پہلے کسی کو دی تھی۔ تو لہٰذا ایک اور بل کے اندر امینڈمنٹ آپ کر دیں، وہ امینڈمنٹ یہ ہونی چاہیے کہ ملک کا نام پاکستان رکھ دیں یا اسلام پاکستان رکھ دیں یا اسلامی پاکستان رکھ دیں، لفظ جمہوریت اور جمہوریہ بیچ میں سے نکال دیں، کیونکہ نہ تو ہمارا اس لفظ کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی ہم نے اس لفظ کے مطلب کو سمجھا ہے کبھی۔ لہذا میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں بڑی ریسپیکٹفلی کہ حکومت بھی ان کی ہے اور اپوزیشن بدقسمتی سے اس ملک میں ہے نہیں، تو پھر بھی یہ ڈیموکریسی ہے، پھر بھی یہ ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے کہ جس میں اپوزیشن ہے ہی نہیں۔ تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ اور کرتی جائیں، بل تو پاس ہو ہی جانا ہے کیونکہ اپوزیشن تو ہے نہیں ہے، تو اس بل کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ آپ ملک کا نام جو ہے صرف پاکستان رکھ دیں، کیونکہ اسلام بھی یہاں جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی آپ کو چند سالوں بعد شاید ختم ہوتا ہوا نظر آئے، اور جمہوریت تو آپ نے پہلے ہی دفنا دیا، اس کا جنازہ تو ہم نے بڑے عرصے پہلے ہی پڑھ لیا تھا۔ شکریہ۔